السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے لیے درس قرآن کا آغاز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج سے کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارا پارہ ہے ہمارا پہلا پارہ، اس کا نام ہے الف لام میم، اور اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلا پارہ مکمل سورہ فاتحہ پر ہے اور اس میں سورہ بقرہ کا کچھ حصہ بھی شامل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے تمام جو مقاصد ہیں وہ اس سورت میں اساسی مقاصد جو ہیں، اس قرآن کے اساسی مقاصد جو ہیں وہ اس صورت میں اجمالی طور پر آ گئے ہیں۔ اس صورت کو ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت قرآن کی وہ صورت ہے جسے قرآن کا دباچہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پورے کے پورا قرآن کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے دیکھیں 3 مقاصد ہیں، بنیادی مقاصد 3 ہیں، بنیادی مضامین 3 ہیں۔ ایک ہے توحید، ایک رسالت اور ایک قیامت، یعنی آخرت کا اقرار اور آخرت کے آنے کی گواہی، اس کا پکا یقین۔ توحید، آخرت اور رسالت پر قرآن کے 3 مضامین پر پورا کا پورا قرآن ہے۔ اور اس صورت کی ابتدائی 2 آیتیں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں۔ اسی کی عبادت، اسی کی استعانت اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم بھی اللہ نے اس صورت کے ذریعے ہمیں دیا۔ انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ بھی فرمایا تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی بھی تلقین کی جو اپنی علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئی ہیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معرفت کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں، اور شاید یہی جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہمیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ احادیث مبارکہ سے مستند فضائل اس کے ثابت ہیں۔ فرشتے کے نزول کا ذکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا یہ زوردار آواز آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں تو آپ کی طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی اسے پڑھنے کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پہلے پارے میں الف لام میم میں، جو کہ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں تفسیر درس قرآن کا، خلاصہ کا آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ روزانہ سبق پڑھیں گے، سمجھیں گے قرآن کو، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن میں جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں سے ہم بچنے والے بن جائیں، اور جن کاموں پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں کے کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو سورہ فاتحہ کا مختصر سا خلاصہ کچھ اس طرح ہی تھا کہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں، اور یہ وہ اتنی خوبصورت آیات ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ احادیث میں سورہ فاتحہ کے 20 سے زیادہ نام آئے ہیں، جن میں اساس القرآن، ام القرآن، کنز القرآن، فاتحہ، سورہ شفا، سورہ صلاۃ، یہ تمام نام اس صورت کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما دے اور ہمیں سچ مچ ویسے ہی بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔